کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام اصحاب مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کرنے والا بنائے۔ یاد رکھیے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نام ہی سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا کٹ کرنی ہے۔ اپنے نام ہی سے پہچانے جاتے ہیں۔ نام ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان اپنا بغض، اپنے عناد کا اظہار کرتا ہو۔ جیسے کتا دیکھ کر بھونکتا ہے، ایسے کسی کی عظمت پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نام ہی سے پہچانے جاتے ہیں کہ نام کا معنی ہے جسے دیکھ کر کتے بھونکا کرے، اور تاریخ یہ ثابت کرتی ہے اور موجودہ دور نظامت بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس صحابی نے بھی ایمان لایا، ان تمام میں سے سب سے زیادہ جس صحابی کو نشانہ بنایا گیا، سب سے زیادہ جس صحابی سے بغض رکھا گیا، جس پر طعن و تشنیع کی گئی، وہ جناب سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ ایک طرف آج کے دور کے مورخین، آج کے دور کے رافضی، آج کے دور کے بعض وہ نام نہاد جن کا اہل و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اہل و سنت کا لبادہ اوڑھ کر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ طبقہ ہے کہ معاویہ فلاں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور دوسری طرف پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مورخین کی تاریخ ایک تحقیقات کرنے والے کی تحقیق جو میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں آ جائے، وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکی جا سکتی ہے اور محمد کا فرمان سینے سے لگایا جا سکتا۔ یہ ایمان ہمارا ہے نا کہ دنیا کا کوئی بھی قداور، کوئی بھی بڑا عالم، اس کی حیثیت فرمان رسول اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طرف مورخین کی تاریخیں ہیں، ایک طرف محققین کی تحقیقیں ہیں، ایک طرف رافضیت کا پھیلایا گیا پروپیگنڈا ہے، سازشیں ہیں، اور دوسری طرف امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاعی انداز ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اور آج پیارے پیغمبر کے اقوال امت مسلمہ کو جھنجھوڑتے ہیں، امت مسلمہ کو ہوش کے ناخن لینے کا سبق دیتے ہیں کہ میں نے جو امیر معاویہ کے بارے میں کہا ہے تم نے وہ ماننا ہے، یا مورخین محققین نے جو کہا ہے تم نے وہ ماننا ہے۔ ایک کلمہ گو مسلمان اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
سچے دل سے ماننے والا، زبان سے اقرار کرنے والا یہ کہے گا کہ میں مورخین کی تاریخوں کو، محققین کی تحقیقوں کو سائڈ پہ رکھوں گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے دل میں جگہ دوں گا۔ سنیے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے پیغمبر نے کیا کہا۔ جب اسلام قبول کیا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا علم سے۔ عرب کا وہ دور جس میں جہالت غالب تھی، علم کم تھا، ان کم علم والوں میں سے ایک علم والے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے مشورہ کیا کہ جبریل، یہ جو قرآن پاک مجھے پڑھایا جاتا ہے، میری طرف اتارا جاتا ہے، اس کو لکھ کر محفوظ کرنا ہوتا ہے، تو اس کی لکھنے کی ذمہ داری کس کی لگائی جائے؟ حالانکہ پہلے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سے انجام دے رہے تھے، اور دیگر صحابہ بھی جو پڑھے لکھے تھے، لیکن چونکہ وہ دور تھا جہاد کا، وہ دور تھا غزوات کا، وہ دور تھا سفروں کا، کبھی حضر میں ہے تو کبھی سفر میں ہے، کبھی فلاں صحابی میرے نبی کے ساتھ ہیں تو کبھی فلاں صحابی میرے نبی کے ساتھ ہیں، تو اس لیے جس قدر زیادہ افراد لکھنے والے ہوں گے اس قدر زیادہ آسانی ہوگی۔ تو حضرت سیدنا جبریل نے کہا کہ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ قرآن لکھنے کے لیے امیر معاویہ کو بھی منتخب فرما لیں۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کاتب وحی کے منصب پر فائز ہوتے گئے جناب سیدنا جبریل کے مشورے سے، اور جبریل کبھی بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ گویا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے حکم سے کاتب وحی بنائے گئے تھے۔ آج میرے اور آپ کے سامنے جو قرآن ہے، میرے اور آپ کے سامنے جو قرآن ہے یہ لا ریب ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب اس کا لکھنا ہوتا ہے، اور اس کی حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب جو لکھنے کا ہے اس کے لیے سیدنا امیر معاویہ کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی خالہ زاد کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر۔ نیند آ گئی، سو گئے، خواب دیکھتے ہیں، نیند ختم ہوتی ہے تو مسکرانے لگتے ہیں۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کہ آپ کے مسکرانے کی وجہ؟ فرمایا میری خالہ میں پتہ کیوں مسکرایا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر جہاد کر رہا ہے اور وہ تخت پہ بیٹھ کے ایسے مسکرا رہا ہے جیسے بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھ کے مسکراتے ہیں۔ اور ساتھ ہی حدیث ہے، فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجب الجنہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر سمندر کے اندر جہاد کر رہا ہے، اور وہ جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سبھی پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اور پھر وقت نے یہ ثابت کیا کہ سب سے پہلا بحری بیڑا جس کے دور اقتدار میں آیا تھا وہ جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس لشکر کا جو سربراہ تھا وہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ سب سے پہلا جو لشکر ہوگا، جو بحری
بیڑے پر سفر کرے گا اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اور ان بحری بیڑوں میں سوار ہونے والوں کے جو کمانڈر تھے، جو امیر تھے، وہ کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں، تو آپ کے جسم کا کچھ حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے ٹکراتا ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاویہ بتا، تیرے جسم کا کون سا حصہ ہے جو میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرا پیٹ لگ رہا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی کہ اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم و حکمت سے بھرپور فرما دے۔ دعا دینے والا کون ہے؟ وہ عظیم ہستی ہے جس کی دعا کو میرے رب نے کبھی رد نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت معاویہ کا نام آئے تو خوش ہوا کرو، ان کا تذکرہ اچھے لفظوں میں کیا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ دعائیہ کلمات سنے ہیں جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیے تھے کہ اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ اور ایک ہدایت یافتہ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے کہ یعنی اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور ایک ہدایت یافتہ صحابہ کے بارے میں بولا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے بارے میں ہدایت کا لفظ آئے تو معنی ہوگا کہ ہمیں ہدایت مل جائے، لیکن صحابہ کے بارے میں ہدایت کا لفظ آئے گا تو معنی ہوگا کہ اللہ ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت دے دے، کیونکہ صحابہ تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہیں، صحابہ تو پہلے ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلام معاویہ کے لیے یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ معاویہ کو دوسروں کے لیے ہدایت کا سبب بنا دے۔ یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زوجہ مکرمہ مطہرہ مشرفہ ساجدہ عابدہ زاہدہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہے۔ گفتگو جاری ہے، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ فرمایا معاویہ، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تجھے خلافت عطا فرمائے گا، لیکن یاد رکھنا جب اللہ تجھے خلافت عطا فرمائے گا تو اس راستے میں تجھ پہ آزمائشیں بھی آئیں گی، تجھ پر دکھ بھی آئیں گے، تکالیف بھی آئیں گی، لیکن تم نے استقامت کا پہاڑ بن جانا ہے۔ جب یہ لفظ بولے تو پاس بہن بھی تشریف فرما تھی۔ اب بہنوں کو بھائیوں کا درد ہوتا ہے، بہنیں نہیں برداشت کرتی کہ ہمارے بھائی کو گرم ہوا بھی لگے، تو کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی پیشن گوئی کے مطابق میرے بھائی کے اوپر آزمائشیں آئیں گی تو آپ اپنے اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ میرے بھائی کے لیے آسانیاں فرما دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی کہ اللہ معاویہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دینا۔ اللہ نے دعا کو ایسا قبول کیا، ایسی شرف قبولیت بخشی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 64 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہراتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس میں فتوحات ہوئی، پھر دور صدیقی آیا جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں بھی فتوحات ہوئی، پھر دور فاروقی آیا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس میں بھی فتوحات ہوئی، پھر دور عثمانی آیا جناب سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس میں بھی فتوحات ہوئی۔ یہ جو ادوار تھے 4، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا دور، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، 4 دور بنتے ہیں۔ ان 4 ادوار کے اندر اسلام کے اندر بہت زیادہ خطہ ارض داخل ہو چکا تھا،
لیکن ان 4 ادوار کے بعد 5واں اور 6واں جو دور تھا، یعنی دور شیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 دور ایسے تھے کہ مسلمانوں نے بہت زیادہ منافقت کا سامنا کیا، مسلمانوں نے بہت زیادہ مصائب دیکھے، مسلمانوں پہ بہت زیادہ دکھ آئے، مسلمانوں پر بہت زیادہ تکالیف آئی۔ تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، حدیث کی کتابیں اٹھائیے، محققین کی تحقیقوں کو پڑھیے، مفسرین کی تفسیروں کو پڑھیے، محدثین کی حدیثوں کو پڑھیے۔ ان 2 ادوار کے اندر اتنا مشکل وقت مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک بنشت زمین بھی فتح نہیں ہوئی تھی، اس قدر برا دور تھا۔ اب سمجھنے والوں نے سمجھا کہ دور عثمانی کے بعد مسلمان مغلوب ہیں، دور عثمانی کے بعد اب مسلمان مٹنا شروع ہو گئے ہیں، آپس میں اختلافات اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ دوبارہ فتوحات کے ٹریک پر نہیں آئیں گے۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ دعا موجود تھی کہ اللہ معاویہ کو کامیابیاں عطا فرمانا۔ اللہ نے میرے پیغمبر کی دعا کو اتنا رنگ لایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے لے کر جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جتنی زمین فتح کی تھی، اتنی کیلے امیر معاویہ نے فتح کر کے اسلام کی خدمت میں پیش کی تھی۔ یعنی بڑا مشکل ہوتا ہے جب ایک دفعہ معاملات خراب ہو جائیں، ایک دفعہ فتنہ فساد جنم لے لے، پھر اس کو ختم کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن یہ فتنہ فساد کا خاتمہ اور اسلام کا دوبارہ اسی طرح سے زندہ ہو جانا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو خلفائے ثلاثہ تھے ان کے دور میں مسلمان بہادری کے ساتھ جہاد کرتے تھے، مسلمان بہادری کے ساتھ اسلام کے لیے زمینوں کو فتح کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال تو تھا ہی، یہ صحابہ کی محنتیں تو تھیں ہی، یہ مجاہدین کا جہاد تو تھا ہی، لیکن مجاہدین کا جہاد اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت یہ رنگ اس وجہ سے لائی کیونکہ اس کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدہ فاطمہ کے لخت جگر جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس میں اگر اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے اسلام کو آگے رکھ کر اسلام کی عزت بچتی ہے، اسلام کو فتح ملتی ہے، تو میں حسن خلافت کا دعویٰ چھوڑتا ہوں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسند پہ بٹھاتا ہوں۔ یہ فیصلہ امت کے حق میں اتنا کارگر ثابت ہوا کہ وہ فتنے جو سر اتنا زیادہ اٹھا چکے تھے کہ عام مسلمان اور منافق میں فرق بھی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ جو مسلمانوں کی لڑائیاں کروائی گئیں، جو مسلمانوں کے اندر فسادات بچائے گئے، یہ منافقت کے ذریعے ہی کیے گئے کہ اپنے اور بیگانے کی پہچان بھی نہیں رہی تھی۔ اور اس سب کا خاتمہ کس کے ذریعے ہوا؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جرت اور بہادری کی وجہ سے کہ جو انہوں نے کہا کہ میں اپنا دعوی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اپنا عہدہ سونپتا ہوں۔ خیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی طرف آئیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مجلس لگی تھی، محفل لگی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج تھا بڑی محبت والا، بڑی شفقت والا، کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتا نا تو رسول اللہ اس کو خوشخبری دے دیتے۔ جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں خرچ کیا تو فرمایا عبد الرحمن اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں خرچ کیا، اپنا تن من تن لٹا دیا تو حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا میں سارے صحابہ تمہارا بدلہ دنیا میں دے کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسان اتنے گا، اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ دے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیشن گوئی فرمائی کہ اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا دنیا میں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مزاج تھا کہ وہ
حوصلہ دیا کرتے تھے، وہ داد دیا کرتے تھے، وہ ہمت دیا کرتے تھے، وہ جذبہ دلایا کرتے تھے، موٹیویٹ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ قیامت کے دن آپ اللہ کے دربار میں اس حیثیت سے آئیں گے کہ آپ کے وجود کے اوپر نور ایمان کی چادر ڈلی ہوئی ہوگی۔ آج مجھے اور آپ کو اپنے انجام کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج محدثین، مفسرین، محققین، مورخین، تہجد گزار، نمازوں کے پابند، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارا انجام کیا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اچھا کرے گا، اور امید اتنی زیادہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ لیکن کوئی پکی بات نہیں، لیکن واہ صحابہ آپ کے مقدر، واہ میرے نبی کے یارو، میرے نبی کے وفادارو، آپ کے مقدر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس سرٹیفکیٹ اور ٹکٹ عطا فرما دیے ہیں کہ میں تمہیں جنت کے داخلے عطا فرماؤں گا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، بات یہاں تک ہی نہیں، اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کو معیار ایمان بنا دیا ہے۔ اللہ نے کہا ان کے ایمان پر بحث تو تب ہوگی نا اگر کوئی شک ہوگا، ان کے ایمان پر بحث تو تم تب کرو گے نا جب تمہارے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی۔ میں اللہ نے ایسا، پنجابی چاہتے ہیں قلعہ ٹھوک چھڑیا ہے، میں اللہ نے ایسا صحابہ کے ایمان کو بنا کر تمہاری نظروں میں پیش کر دیا ہے کہ میں نے یہ اب قانون بنا دیا ہے کہ اے مسلمانوں جو قیامت تک کے لیے آؤ گے، تمہارا ایمان تب معتبر ہوگا جب اصحاب مصطفیٰ جیسا ایمان ہوگا۔ اگر ان جیسا ایمان نہیں تو پھر تمہارا ایمان بھی معتبر نہیں ہے، وہ تو معیار ایمان ہے۔ لیکن افسوس کہ جس قدر زیادہ عظمتیں، جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بشارتیں ہیں، اس قدر زیادہ ہی فتنہ پھیلانے والوں کی طرف سے فتنے ہیں۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ نہ جانے انسانیت کس رخ پہ چل پڑی ہے کہ جس چیز کے پیچھے دلائل موجود ہوں گے اس طرف رخ نہیں ہوگا، جو بات بلا دلیل ہوگی اس کی طرف سب بھاگ پڑیں گے۔ ایک بڑی خوبصورت میں تحریر پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ گھر میں قرآن پڑھا ہے اور پتہ بھی ہے یہ منزل الی اللہ ہے۔ لفظوں پہ غور کرنا، گھر میں قرآن پڑھا ہے اور پتہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور پھر یہ ایسی ہستی پہ نازل ہوا ہے کہ جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، جس نے ساری زندگی کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ ایسی کتاب ہم غلاف میں بند کر کے رکھ دیتے گئے، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا جو سراسر جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، اخبارات، ان کو ہم پیسے دے کے خریدتے ہیں۔ آج ہماری حیثیت یہ ہو چکی ہے، آج ہمارے ایمان کی جو ایک مضبوطی ہے اس کا یہ عالم ہے۔ جب ہمارا رویہ اس طرح کا ہوگا تو پھر ہم کیسے حقیقت پسند ہو جائیں گے، پھر ہم کیسے حق کو دیکھنے والے، حق کو ماننے والے بنیں گے۔ حق کو ماننے والا اگر بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دلوں کے اندر یہ بات پوستہ کیجئے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائیں گے، اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے اقوال پر ایمان لے کے آئیں گے۔ تو اس لیے آج سے اپنا یہ نظریہ بنائیے، اپنی یہ سوچ اور اپنا عقیدہ بنائیے، اور اپنا یہ معیار ایمان اس قدر مضبوط کیجئے کہ ہم نے دلائل کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، ریت کی دیوار پہ کھڑا نہیں ہونا۔ اگرچہ آپ تعداد کے اعتبار سے کم ہوں گے، آپ کو تان و تشنیع کا سامنا پڑے گا، آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گے، لیکن کم از کم آپ کا دل تو مطمئن ہوگا نا کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں۔
آج ایک غلط فہمی ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنی ہوگی، یار اتنی بڑی جماعت ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، کیا یہ جھوٹ بولتے ہوں گے؟ یاد رکھیے حق کی فطرت کے اندر، لفظوں پہ غور کیجئے گا، حق کی فطرت کے اندر اللہ نے تعداد کی کمی کو رکھ دیا ہے۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال۔ ایک روایت کے مطابق 72، ایک کے مطابق 70 بندوں نے صرف اسلام قبول کیا تھا۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے۔ رات کو سبق کے اندر ہم یہ تذکرہ کر رہے تھے، 13 سالہ جو مکی دور تھا، کتنے سالہ؟ 13 سالہ مکی دور کے اندر، اور پھر اس کے بعد جب مدینہ گئے ہیں 2 سال وہ بھی ایڈ کر لو، کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال کے بعد جب پہلی جنگ مسلمانوں نے لڑی، پہلا لشکر جو مجاہدین کا تیار ہوا، اس میں کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ 313۔ اگر ہم معیار بنا لیں اس چیز کو کہ حق والے زیادہ ہونے چاہیے، سواد اعظم ہونے چاہیے، تو پھر جو پیچھے حق والے تھوڑے تھے ان کا کیا کرنا ہے؟ یعنی عقل بھی یہ بات کہتی ہے، تاریخ پچھلی اٹھائی جائے، دیکھی جائے، حق کی فطرت میں اللہ نے کبھی کو رکھ دیا۔ میرے ذہن میں قرآن کی آیت آگے فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ ہمیشہ چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پہ غلبہ عطا فرما دیتا۔ تو اس لیے اس غلط فہمیوں سے نکلیں کہ وہ تعداد کے اعتبار سے اتنے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تبرہ کرتے ہیں، کوئی گل تے ہے نا جڑا معاویہ تے تبرہ ہوتا ہے، کوئی بات تو ہے نا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تان و تشنیع کی جاتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک بات ہے کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے منصب کاتب وحی عطا فرمایا تھا، اور آج کا رافضی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو پروپیگنڈا کر کے، سازش کر کے ان کو قابل تان بنایا جائے، ان کو قابل گرفت بنایا جائے۔ جب حضرت معاویہ قابل گرفت ہوں گے، جب حضرت معاویہ کے بارے میں لوگوں کا بغض آئے گا، تو ایٹومیٹکلی ان کا یہ ذہن بن جائے گا کہ وہ بندہ جو خود فاسق ہے، وہ بندہ جو خود فاجر ہے، وہ بندہ جو شرابی ہے، اس نے قرآن لکھنے کے اندر بھی تو کوئی ڈنڈی ماری ہوگی نا۔ یعنی آسان لفظوں میں کہہ لو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہانہ ہے، قرآن نشانہ ہے، کیونکہ قرآن کس نے لکھ کر آج امت تک پہنچایا ہے؟ سب بولو نا، کس نے لکھ کر پہنچایا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک ناقابل اعتماد شخصیت بن کر ہماری نظروں میں آتے گئے تو ایٹومیٹکلی قرآن بھی ہماری نظروں میں ناقابل اعتماد ہو جائے گا، ناقابل یقین ہو جائے گا۔ اگر قرآن پر یقین رکھنا ہے، اگر قرآن پر ایمان رکھنا ہے، تو اسی طرح حضرت معاویہ کی ذات پر بھی ایمان اور یقین رکھنا پڑے گا۔ آپ اہل علم طبقہ بیٹھے، ہم بخاری شریف کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ سنیے ذرا بخاری شریف لکھنے والے امام بخاری رحمہ اللہ نے کس قدر زیادہ ہمت، جرت اور بہادری اور قربانی دے کر بخاری کو لکھا، اور اس لیے وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا مرتبہ حاصل کرتی ہے کہ قرآن کے بعد اللہ نے اس کو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے مقدمے میں لکھتے گئے کہ میں نے جب بھی حدیث لکھی ہے بخاری شریف کی، 6000 سے اوپر حدیثیں ہیں اس میں، کتنی؟ 6000 سے اوپر۔ فرمایا میں نے جب بھی کوئی حدیث لکھی ہے، میں نے حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے، غسل کرنے کے بعد میں نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لکھا۔ اس لیے جا کر بخاری کو اتنا درجہ ملا، اور خود سوچو یار بخاری کا درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ اس کے لکھنے والا اس اہتمام کے ساتھ لکھتا گیا، اور جس نے قرآن لکھا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے یہ مورخین کے طریقوں کے پیچھے نہ بھاگ جایا کریے، ان کو اہمیت نہ دیا کریے۔
ایک طرف میرے محمد کے اقوال ہیں، دوسری طرف مورخین کی تاریخیں ہیں۔ اللہ کی قسم جو طریق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو منہ چڑھاتی ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے، اور ان کے بارے میں جو رب کا قرآن کہتا ہے اس کو ہم سینے سے لگائیں گے۔ اس لیے کبھی پریشان نہ ہوا کرو کہ فلاں نے کیا لکھ دیا، فلاں نے کیا لکھ دیا، کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی بھی صحابی کے بارے میں فردن کوئی بھی حدیث نہ آتی ان کے دفاع میں، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق جتنی بھی ان کی شان میں حدیثیں ہیں نہ ہوتی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے متعلق کوئی حدیثیں نہ بھی ہوتی، صرف میرے آقا یہ کہہ دیتے کہ ان سب سے محبت تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے ان سے محبت کرنی تھی کہ نہیں کرنی تھی؟ سارے صحابہ سے محبت تمہارے ایمان کا حصہ ہے، کرنی تھی کہ نہیں کرنی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اکیلے کے حق میں میرے نبی کی زبان سے تعریفیں کہلوائی ہیں کہ بعد میں آنے والے کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ان کا ایمان کمزور تھا، بعد میں آنے والے کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ راگ حق سے فرار اختیار کر گئے تھے۔ تو اس لیے آج دشمنان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا سوشا چھوڑا۔ ان کی وفات جب ہوئی، میں نے کہا نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک اسلام فتح کے راستے پہ گامزن رہا، اسلامی فتوحات کا زور و شور رکھا، لیکن جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ختم ہوتا گیا تو ایک دم سے فتوحات کا سلسلہ رک جاتا گیا، ختم ہو جاتا گیا، اور دور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک بنی زمین بھی فتح نہیں ہوئی۔ اس قدر مشکلات، اس قدر مصائب دیکھے تھے، لیکن جو کہ دور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع ہوتا گیا تو اسلام اسی طرح فتوحات کے راستے پہ آ جاتا ہے جس طرح پہلے ادوار کے اندر تھا۔ اور آپ جا کر تحقیق کریں کہ پہلے جو 4 ادوار تھے، یعنی نبی علیہ السلام کا دور، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان 4 ادوار کے اندر 4 حکمرانوں نے مل کر اتنی زمین فتح نہیں کی جتنی اکیلے حضرت معاویہ نے فتح کی تھی۔ پھر اس کے بعد دشمنان معاویہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ کسی نہ کسی طرح ان کی ذات کو ضد کی بھیڑ چڑھایا جائے، ان کی ذات کے اندر نقطے نکالے جائیں، ان کی ذات کے اندر عیب نکالے جائیں، تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ان کی نفرت کو بٹھایا جائے۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب انہوں نے اختیار کیا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 رجب کو وفات ہوتی ہے، وفات یاد رکھنی ہے، کیا تاریخ ہے؟ 22 رجب، آج 15 رجب ہے، اگلے جمعے سے پہلے میرے خیال میں اگلے جمعے کو ان کی یا جمعرات کو یہ 22 رجب بنے گے۔ اس دن آپ کے یہ پاکستان کے اندر رافضی اور بعض اہل سنت بھی، رافضی تو کرتے ہیں کریں، وہ تو سرے عام دعویٰ کرتے ہیں ہم حضرت معاویہ سے محبت نہیں کرتے، ہم نفرت کرتے ہیں، ان سے تو ہمارا گلہ شکوہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا گلہ شکوہ تو ان سے ہے جو نام محمد بھی لیتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کے وفات والے دن شرینیاں بھی بانٹتے ہیں۔ 22 رجب یہ کس کی وفات کا دن ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس دن شرینیاں بانٹی جاتی ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو ان کے 3 نظریے ہیں، میں مختصر وقت میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کتنے نظریے ہیں؟ 3 نظریے ہیں، چلیں جتنا ہو سکا کر دیں گے بیان۔ 3 نظریے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ جی ہم امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وفات کی پیدائش کی خوشی میں مناتے ہیں، یعنی اس دن حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے تھے۔ یعنی جب ان سے کہا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے 22 رجب اور تم اس دن یہ شرینیاں کیوں بانٹتے ہو، تو کیا کہا جاتا ہے کہ اس دن امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے۔ اب ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد حقیقت رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ایک دن اسلام کا بڑا نام جس کی تعریف کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی موجود ہیں، ایک وہ ہستی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف وہ ہستی ہے کہ جو میرے نبی کے آل میں سے تو ہے لیکن میرے نبی کے دور میں وہ نہیں تھے، اور بقول شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت عبداللہ بن مبارک
حضرت عبداللہ بن مبارک یہ تابعین میں سے ہیں، آپ میں سے اہل علم جانتے ہیں، ان کا نام سنا ہوگا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان دونوں کا یہ قول ہے کہ بعد میں آنے والی ساری مومنین کی جماعت، ساری مسلمانوں کی جماعت ایک طرف ہو جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی حضرت طفیل کی عظمت ایک طرف ہو جائے تو سارے مسلمان مل کر ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر حضرت معاویہ تو پھر وہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، ان کی شان تو دیگر صحابہ سے بہت زیادہ تھی۔ ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا جن کی عظمت میں قرآن بھی ہے، محمد کا فرمان بھی ہے، اور دوسری طرف اس شخصیت کی وفات ہے کہ جس کی عظمت کے اندر صحابہ میں سے کسی کا قول بھی موجود نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، ایک دن وفات ہے، ایک دن ایک شخصیت کی خوشی ہے، آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ ایک عقل مند بندہ تو یہی کہے گا کہ اس دن ایک بہت بڑا نام صحابہ میں سے اس دنیا سے چلا گیا تھا، اس کا غم منائیں یا خوشی منائیں؟ ایک تو یہ عقلی دلیل ہو گیا آپ پسند۔ دوسری، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن یہ مناتے ہیں، وہ ایک کتاب ہے تاریخ تبری، کتاب کا نام یاد کریں، تاریخ تبری۔ یہ وہی تاریخ تبری ہے کہ جس کو دلیل بنا کر دشمنان صحابہ حضرت معاویہ پہ تبرہ کرتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لو کہ انہی کی پسندیدہ کتاب، رافضیوں کی پسندیدہ کتاب تاریخ تبری، اس کے اندر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 80 ہجری کو ہوتی ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات تھی وہ 60 ہجری کو ہوتی ہے، یعنی حضرت معاویہ کی وفات 60 ہجری کو اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جو پیدائش تھی وہ 80 ہجری کو۔ کتنا وقفہ آ گیا؟ 20 سال بعد۔ اور اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ رافضیوں نے 22 رجب کو جو شرینی بانٹنی شروع کی تھی، یہ 22 رجب 60 ہجری کو شروع کی تھی۔ اب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم نے 80 ہجری ان کی پیدائش کے دن سے شروع کی تھی، ان سے سوال ہے جڑا 20 سال پہلا بنتے رہے سو وہ کی کرتے رہے سو، وہ کس کے نام کا بانٹتے رہے تھے؟ جب یہ نظریہ باطل ہوتا ہے پھر ایک اور نظریہ رکھ دیا جاتا ہے، صرف اس نظریے کا ذکر کروں گا، پھر تیسرا پھر کبھی۔ دوسرا نظریہ یہ رکھا جاتا ہے کہ جی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ خواب میں آئے تھے۔ اب جس بندے کی خواب میں آئے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھا، کافر تھا، منافق تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، تہجد گزار تھا، عابد تھا، زاہد تھا، کیا حالات تھے کوئی پتہ نہیں، گمنام ہے۔ بس اتنا ہے ان کی کتابوں کے اندر کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک بندے کی خواب میں آئے اور اس کو کہا کہ 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے دینے ہیں تو اللہ تعالیٰ تیری مشکلوں میں کیا کر دے گا؟ آسانی کر دے گا۔ اہل علم طبقہ میرا مخاطب ہے، اس بات کا جواب دیجیے۔ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وہ حدیث جس کے راوی کا حافظہ کمزور ہو جائے اس حدیث کو ہم صحیح کہتے ہیں؟ سب بولو نا یار، نہیں کہتے۔ حالانکہ وہ حدیث قابل اعتبار ہوتی ہے، اعمال کے اندر وہ مانی جاتی ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے راوی کا حافظہ کیا ہو گیا تھا؟ کمزور ہو گیا تھا۔ یار ہم راوی کے حافظے کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے روایت نہیں مانتے، اور تم ایک دین کی بنیاد کھڑی کر رکھے گو ایک خواب پر کہ جس کے راوی کا نام بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا عقلی جواب، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، خواب دین کے اندر کوئی حجت نہیں ہے، خواب کا دین کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، لیکن جب اس پر مہر نبوت لگ جائے، اس کی میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، تو اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی کا خواب یہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کر گزریے۔
حضرت ابراہیم چھری چلاتے ہیں لیکن چھری چلتی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھریوں کا چلنا یا نہ چلنا یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متبادل کے طور پر دمبا بھیج دیا، اس کو ذبح کیا گیا۔ قیامت تک کے لیے ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ خواب کس کا تھا؟ نبی کا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ جائیے، جب مشورہ ہوا کہ نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے لوگوں کو، کسی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح وہ بیل بجائی جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، من تشبہ بقوم فہو منہ، مسلمان کسی کی مشابہت نہیں اختیار کرتے۔ کسی نے کہا جی ایک بندہ دوڑ کر جائے اور سارے لوگوں کو جا کے آواز کے ذریعے بلا لائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا بھی نہیں ہے، اس سے اس کی نماز رہ جائے گی۔ خیر بات کسی نتیجے پہ نہ پہنچی، چلے گئے، محفل ختم ہو گئی۔ اگلا دن آتا ہے، کچھ صحابہ نے خواب دیکھا، ان میں سے ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اذان کے کلمات سنے ہیں، سیکھے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تو آپ نے ان کو کیا کیا؟ پسند کیا۔ اب قیامت تک کے لیے جب تک نماز با جماعت ہوتی رہے گی، اذانیں بھی ہوتی رہیں گی۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ خواب ہے، کیونکہ اس پہ مہر نبوت لگ چکی ہے۔ خواب وہ جو نبی نے دیکھا ہو یا کسی بشر نے دیکھا ہو اور اس کی تائید پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جائے، وہ تو قابل حجت ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دیکھے تو اس کا دین کے اندر کردار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے 22 رجب آنے والا ہے، جو بندہ بھی اس دن شرینی بانٹے گا، یاد رکھیں وہ ایک پلیٹ کھانے سے نہ تو آپ موٹے ہو جائیں گے اور ایک پلیٹ نہیں کھائیں گے تو آپ مر بھی نہیں جائیں گے۔ جو اللہ عام دنوں میں آپ کو کھلاتا ہے نا، وہ اللہ اس دن بھی آپ کو کھلا کر سلائے گا۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ وتیرہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کی یہ پہچان نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ ہم وہی کام کرتے ہیں جس پہ مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔